أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالی مرحوم ایڈوکیٹ مسعود حیدر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے خاندان کو، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، کافی سارے عزیزان کی گفتگو سنی ہے. ایڈوکیٹ صاحب کے جو دوست تھے، جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے، میں نے ان کا ایک کلپ بھی سنا چند دن پہلے، جس میں وہ جس طرح وصیت ہوتی ہے اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں وہ بیان فرما رہے تھے. انسان کی شخصیت کا چند جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے مقام کا، اس کی معرفت کا. موضوع جو میں نے تیار کیا تھا عموماً مجالس ترہیم کا بنیادی ترین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا پیغام لے کے جائیں کہ وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر کر سکیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے مجلس ترہیم جہاں پہ مرحوم کے لیے مفید ہے، وہاں پہ وہ لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی تعلق کی بنا پر، کوئی اس شخصیت کی خدمات کی بنیاد پر، تو وہ بھی کچھ حاصل کریں. اور در حقیقت یہ جو جنازے میں تاکید کی گئی ہے کہ مومنین جنازے میں شرکت کریں، اس طریقے سے پہلے عزیز یہاں پہ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہاں پہ بھی مومنین کا جنازہ اور کوشش کریں کہ وہاں پہ پہنچیں. جنازے میں شرکت کرنا، مجالس میں شرکت کرنا، اسی طریقے سے اور جو مذہبی رسومات ہیں وفات کی مناسبت سے اس میں شرکت کرنا، یہ در حقیقت جہاں پہ اس مرحوم کے لیے مفید ہے، خود جو شرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایک پیغام ہوتا ہے، بہت بنیادی پیغام. کیا کہ جدھر وہ چلے گئے ہیں ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. کیونکہ مہم ترین مسئلہ جو قرآن کریم نے انسان کے متعلق بیان کیا ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے. اور غفلت بدترین بیماری ہے اہل علم کے نزدیک. جو قرآن شناس ہیں، جو قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، خود قرآن کریم نے
جہاں پہ ان انسانوں کا جو صرف انسان نما ہیں اور حقیقت میں حیوان ہیں. قرآن کریم میں یہ موضوع تفصیل سے ڈسکس کر، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ان کے متعلق جب بیان کیا کہ یہ انسان نہیں ہے تو آخر میں فرمایا اولئک هم الغافلون. ان کی بنیادی ترین مشکل یہ ہے کہ یہ غفلت کا شکار ہے. غفلت کس چیز سے؟ اپنے مقصد خلقت سے. اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ہم کن کو ماننے والے ہیں؟ ہم کن کے پیروکار ہیں؟ آپ دیکھیں یہ شعبان اور معظم کا ہم مہینہ گزار رہے ہیں. اعیاد شعبانیہ، شعبان کے اندر جو عیدیں ہیں بہت ساری ہیں، جس میں سے ایک بڑی عید خود ولادت امام زمانہ علیہ السلام ہے. ہمارے وقت کے امام جو ہے ان کی ولادت ہے. انشاءاللہ امام کے حوالے سے ہی میں جو ہے وہ کچھ آرائز پیش کرنی تھی اپنے موضوع کے اندر، لیکن میں پورا موضوع صرف وہ امام کی شخصیت پہ فوکس کروں گا کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. تو سب سے بڑی ایک خوشی جو مومن کے لیے ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں امام وقت کی ولادت ہے. اور وہ امام جو موجود ہیں اسی دنیا میں ہیں، غیبت کبریٰ کا وقت گزار رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو امامت ملی ہوئی ہے اور وہ امام حاضر ہے. توجہ کریں، وہ امام حاضر ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ یہ دل خوشیاں منائیں، اعیاد یا ان کے غم میں غم منائیں، اس کی بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ تاکہ غفلت سے نکلیں. دیکھیں بعض اوقات انسان کو نہیں پتا ہوتا میں کس کا بیٹا ہوں. باپ بہت بڑی شخصیت، بچے الٹ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ بہت بڑی شخصیت، بہت علمی شخصیت، بہت خدمات انجام دینے والی شخصیت، علاقے میں ایک نام، مذہبی خدمات جس طریقے سے مرحوم کا ذکر ہوا اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھے. تو اولاد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی ترین وجہ ہے غفلت. قدر نہیں ہوتی، آشنائی نہیں ہوتی کہ میں جس کا بیٹا ہوں وہ کون ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں. بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات پیروکار جو ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میں کس کو ماننے والا وہ کون ہے. کیونکہ غفلت ایسی بیماری ہے جو بعض اوقات ہم اپنے آپ کو لاحق نہ بھی کرنا چاہیں، وہ معاشرے کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاحق ہو جاتی ہے وہ بیماری غفلت. جس طرح آج کا معاشرہ ہے، مادی معاشرہ جس کو کہتے ہیں، جہاں پہ مادیات کو فوقیت دی جاتی ہے، اقدار نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہیں، مادیت، ہر چیز مادیت پہ تولی جاتی ہے، ہر شخصیت کو مادیت، مال پہ تولا جاتا ہے، اس شہرت پہ تولا جاتا ہے. ایسا دور جہاں پہ برائیاں عام ہوں، یہ غفلت میں انسان چلا جاتا ہے. توجہ کریے گا، یہ غفلت سے نکلنا ہوتا ہے. سب نے نکلنا ہوتا ہے. وہ رسال خاص طور سے کیونکہ وہ قریبی ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، میں اس کو لے کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. آپ دیکھیں کہ سورہ ملک کی جو پہلی آیت ہے یہ آپ نے سنی ہے، یہ عموماً مجالس ترغیب میں پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نظام بیان کر رہا ہے تو میرا نظام ہے موت و حیات، سسٹم ہے. میں حیات بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں اور موت. یہ میرے نظام کا حصہ ہے. اللہ نے اس پوری ہستی کو نظام کے ساتھ بنایا ہے اور ہم نے اس نظام کو فالو کرنا ہے. توجہ کریں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. مثلا میں نے کہا پیدا ہونے میں نے کہا حکومت ایک عجیب حکومت ہے. ایک ملکہ بھی آئی تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ کیسی حکومت ہے، کتنا پاورفل انسان ہے کہ وہ پاؤں رکھنے لگی. اس نے وہ شیشہ سمجھا ہوا تھا نیچے شیشہ نما کوئی چیز ہے، نظر کو پانی آ رہا تھا اس کو. تو اس نے وہ اپنے لباس اٹھایا کہ شاید پانی ہے، لیکن تو پاؤں رکھا تو پانی نہیں تھا. اس زمانے میں اتنی بڑی حکومت
لیکن جب ان کے پاس اسرائیل آئے، حضرت سلیمان نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، وقت نہیں ملا۔ کیوں؟ موت و حیات اللہ کا نظام ہے، نظام ہے اللہ، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے نظام کے اندر نظام بنایا ہے۔ مثلا توجہ کریے گا، خود رزق کا نظام اللہ کا بہت خوبصورت ہے۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اب ہمارا رزق کہاں سے ہے؟ بھئی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، رزق اس کے ذمہ ہے۔ جو مخلوق بن کے آئی ہے، اللہ نے رزق دینے کے لیے شرط یہ نہیں رکھی کہ مومن ہوگا تو دوں گا، کافر ہوگا تو نہیں دوں گا، میرے موافق ہوگا تو دوں گا، جو دشمن ہوگا نہیں دوں گا، بلکہ برعکس ہے، دشمنوں کو زیادہ دیا ہے۔ ادھر جتنی موجیں مارنی ہے دنیا میں مار لو۔ توجہ کریے گا، رزق نظام ہے، اس نے دینا ہے۔ جہاں پہ جو مخلوق جس گہرائی میں خلق ہوئی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہاں پہ کیسی مخلوقات، ان کا رزق کا سسٹم انسان دیکھے، آیات اللہ کی، نشانیاں اللہ کی، یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کا تکوینی سسٹم۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھیں بعض جگہ میں اللہ نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ گمان مت سوچو گے۔ ہوتے ہیں جن میں ہمارے ذمہ نہیں ہے وہ چیزیں، رزق کا ذمہ اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم نے کاوش کرنی ہے، عطا اس نے کرنا ہے، اور وہاں سے کرنا ہے جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اس نے مخلوقات جب خلق کی ہیں تو اس نے نظام کے تحت کی ہے، بغیر نظام کے نہیں بنائے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے۔ صبح آج میں فجر کے بعد سورہ الدخان